أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہیں، یقیناً ان سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے ہیں. کیا اگر ان کو موت آ جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ اور جو کوئی الٹے پاؤں پھر جائے گا پس وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان قریب شکر گزاروں کو بدلہ دے گا. اور کسی بھی جان کو موت نہیں آ سکتی مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس طور پر کہ اس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے. اور جو کوئی دنیا کے بدلے کا ارادہ کرے گا ہم اس کو اس میں سے دیں گے، اور جو کوئی آخرت کے ثواب کا ارادہ کرے گا ہم اس میں سے اسے دیں گے، اور ان قریب ہم شکر کرنے والوں کو بدلہ دیں گے. غزوہ احد میں مسلمانوں کو ابتدا میں شروع میں فتح حاصل ہو گئی تھی، لیکن پھر معاملہ پلٹ گیا. جب کامیابی کو دیکھ کر، کافروں کو بھاگتا ہوا دیکھ کر، وہ صحابہ اکرام، وہ تیر انداز صحابہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پر معمور فرمایا تھا، انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی تو مشرکین نے واپس پلٹ کر حملہ کر دیا اور 70 مسلمان شہید ہو گئے. ان شہداء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس موقع پر تکلیف پہنچی. آپ کے دانت مبارک پر ایک پتھر آ لگا جس کی وجہ سے سامنے کے بعض دانت مبارک شہید ہو گئے، چہرہ مبارک زخمی ہو گیا. اس موقع پر ایک مشرک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ کیا. حضرت مصعب بن عمیر وہاں موجود تھے جن کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا تھا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، خود شہید ہو گئے. دشمن نے یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو اس نے پکار کر کہا کہ میں نے محمد کو شہید کر دیا ہے. بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ ابلیس نے یہ چیخ اور صدا لگائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہونے کی، قتل ہونے کی. یہ افواہ پھیلتے ہی مسلمانوں میں کھلبلی مچ گئی، صحابہ منتشر ہو گئے. اس موقع پر بعض منافقین یہ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے ہیں، لہٰذا اب تم لوگ اپنے پہلے دین کو اختیار کر لو. منافق تو پہلے ہی دین اسلام پر نہیں تھے. ایسے موقع پر انہوں نے مخلص مسلمانوں کو بھی دین اسلام سے پھر جانے کی دعوت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکارنے لگے، الیہ عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ، میری طرف آؤ. چنانچہ 30 آدمی آپ کے آس پاس جمع ہو گئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، آپ کی حفاظت کی، مشرکین کو وہاں سے بھگا دیا. بعض صحابہ نے اس موقع پر بہت ہی بہادری اور دلیری کا مظاہرہ کیا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی تیر اندازی کی، بہترین تیر چلانے والے تھے، نشانے باز تھے.
کہ ان کی کمان کا حصہ مڑ گیا، اتنا شدت سے وہ کمان کو کھینچ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے ان کو تیر دیتے جا رہے تھے اور فرما رہے تھے، ایسا تیر پھینکو تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں، ایسا تیر پھینکو تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ یہ خاص سعادت حضرت سعد بن ابی وقاص کو حاصل ہے کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدا کا ابی و امی، ورنہ تو صحابہ فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، لیکن یہ واحد صحابی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدا کا ابی و امی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، ان کے ہاتھ پر تیر لگا، ہاتھ بالکل بیکار ہو گیا۔ حضرت قتادہ کی آنکھ اپنی جگہ سے نکل کر ان کے رخسار پر گر پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ کو دوبارہ حلقے میں لگایا، وہ پہلے سے بھی زیادہ اچھی ہو گئی۔ تو آپ نے صحابہ کو بلایا، صحابہ جمع ہونا شروع ہوئے۔ سب سے پہلے حضرت کعب بن مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، انہوں نے بلند آواز سے پکارا کہ خوشخبری سن لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، تشریف فرمائے، موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاموش رہنے کا حکم دیا، مصلحتاً، کہ دشمن کہیں پلٹ کے دوبارہ وار نہ کر دے۔ تو اس پر یہ آیت اتری وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بس ایک رسول ہیں، ان پر موت طاری ہو سکتی ہے، ان کا انتقال ہو سکتا ہے، کیا تم دین سے پھر جاؤ گے ان کے بعد؟ کیا تم دین کو چھوڑ دو گے ان کے بعد؟ اور جو کوئی دین سے پھرے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اپنا نقصان کرے گا۔